السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خان ورچوئل اکیڈمی کے کیمسٹری پارٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو ہے وہ ہم جو 10th کلاس کی کیمسٹری ہے اس کا سیکنڈ چیپٹر جو ہے جو ایسڈ بیس اور سالٹ پہ مشتمل ہے، آج اس کو پڑھیں گے۔ اور آج جو ہے اس کا فرسٹ ویڈیو لیکچر ہوگا۔ کیا چیز ہے ایسڈ، کیا چیز ہے بیس، کیا چیز ہے سالٹ، یہ کیا چیز ہے، ان سب کو ہم نا اس چیپٹر میں باری باری جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل سے جو ہے ان کو ڈسکس کریں گے۔ ایک یہ ایسڈ بیس اور سالٹ جو ہے، ایک تو ان کے نیم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہیں تو کوئی کیمیکل نا، یہ کیمیکل ہیں، اور ان کی کیا ڈیفینیشنیں ہیں، ان کو کیسے ڈیفائن کریں گے، یہ کس طرح کا بیہیویئر شو کرتے ہیں، یہ سارے کوسچن جو ہے نا وہ ہمارے مائنڈ میں جو ہے نا وہ جنریٹ ہوتے ہیں، اور یہی وہ کوسچن ہے جن کا جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آنسر چاہتا ہے۔ اب ایک تو ان کے نیم سے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایسڈ، بیس اور سالٹ یہ کوئی کیمیکل ہیں۔ تو شروع میں نا یہ جو کیمیکل تھے ان کو جو ڈیفائن کیا جاتا تھا، یا جب کیمسٹری اتنی ایڈوانس نہیں تھی، تو سب سے پہلے ان کو نا جو ان کی جو اولڈ ڈیفینیشنیں آپ کہہ لیں، جو اولڈ ڈیفینیشنیں تھیں وہ ان کی فزیکل پراپرٹیز کی بیس پر تھیں۔ یعنی ان کی یہ جو تینوں چیزیں ہیں، ان کی سمیل، ان کے کلر، ان کے ٹیسٹ کو دیکھ کر ان کو ڈیفائن کیا جاتا تھا۔ یعنی ان کی فزیکل پراپرٹیز کی بیس پر ان کی جو ہیں وہ ڈیفینیشنیں بنائی گئی۔ لیکن پھر جو کیمسٹری جو ہے وہ ایڈوانس ہوئی، نالج آگے بڑھا، تو پھر لوگوں نے ان کو پراپر جو ہے نا ان کی ڈیفینیشنیں پیش کیں۔ ان کا جو کیمیکل ریئیکشن تھا، جو کیمیکل بیہیویئر تھا، جو موڈ آف ریئیکشن تھا، اس کو اسٹڈی کر کے پھر ان کی پراپر جو ہے نا وہ ڈیفینیشنیں بنائی گئی۔ کچھ لوگوں نے ڈیفینیشنیں بنائی جو بعد میں غلط ثابت ہوئیں، انہوں نے پراپر ڈیفائن کرنے کی کوشش کی، لیکن بعد میں جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ لمیٹیشنیں پائی گئیں۔ تو پھر کچھ اور لوگوں نے ان کو ڈیفائن کیا، پھر اس طرح وہ غلط ہوئیں، پھر آہستہ آہستہ اس کی ایک پراپر جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ڈیفینیشن بنی، اور وہ جو ڈیفینیشن ہے وہ ان کے کیمیکل بیہیویئر کو دیکھ کے بنائی گئی۔ لیکن شروع میں جیسا کہ میں نے بتایا ابھی، شروع میں ان کو ڈیفائن کیا گیا تھا ان کی فزیکل پراپرٹیز کی بیس پہ، ان کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا تھا۔ تو اس وقت ان کی جو فزیکل پراپرٹیز تھیں، جو جس کی بیس پہ ان کو الگ الگ گروپوں میں تقسیم کیا گیا تھا، وہ فزیکل پراپرٹیز کیا تھیں؟ تو شروع میں یہ جو ایسڈ تھا اس چیز کو ہم ایسڈ کہتے تھے، یا اس وقت کے لوگ اس چیز کو ایسڈ کہتے تھے جس کا ذائقہ جو ہے نا وہ ترش ہوتا تھا۔ یعنی ایک جو ہے وہ جو ہے کھٹا سا آپ کہہ لیں، جو جس چیز کا ذائقہ ہوتا تھا اس کو ہم کیا کہتے تھے؟ ایسڈ کہتے تھے۔ جس طرح اسی فزیکل، ان کو فزیکل پراپرٹیز بھی کہتے ہیں ایسڈ اور بیس کی۔ سالٹ کو بعد میں ڈیفائن کریں گے، پہلے ایسڈ اور بیس کی وہ فزیکل پراپرٹیز دیکھتے ہیں جس کی بیس پہ ان کے شروع میں جو ہے وہ ڈیفینیشنیں بنائی گئی تھیں۔ تو جو ایسڈ کی شروع میں ڈیفینیشن بنائی گئی ان کی فزیکل پراپرٹیز کو دیکھ کے، کہ ایسڈ ہے سور ٹیسٹ، یعنی جو چیز ترش ذائقہ یعنی جو ہے وہ کھٹا ذائقہ رکھتی تھیں ان کو ہم کیا کہتے تھے؟ اس وقت ایسڈ کہتے تھے۔ اور جو چیز جو ہے بٹر یعنی کڑوا ذائقہ رکھتی تھی اس کو ہم بیس والی کیٹیگری میں رکھتے تھے، یعنی جن کیمیکل کا ذائقہ ترش ہے ان کو ہم نے ایسڈ کہا، اس کو ایسڈ والی کیٹیگری میں۔ اب یہ فزیکل پراپرٹیز ہے، ہم اس کو ٹیسٹ کر کے اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں۔ تو یہ اولڈ ڈیفینیشنیں تھیں، یعنی ان کو فزیکل پراپرٹیز دیکھ کے ان کو ڈیفائن کیا جاتا تھا۔ جن کا ذائقہ ترش تھا ان کو ایسڈ کہہ دیا جاتا تھا، جن کا ذائقہ کڑوا ہوتا تھا ان کو ہم بیس کہتے تھے۔ جس طرح ہے کہ بیس ہے وہ بیٹر ٹیسٹ یعنی کڑوا ذائقہ رکھتی ہیں، اور اینڈ فیل سلپری ٹو ٹچ، جس چیز کا ذائقہ کڑوا ہوتا تھا اور جس کو چھونے سے وہ سلپ جو ہے وہ پھسلن سی فیل ہوتی تھی اس کو ہم کیا کہتے تھے؟ بیس کہتے تھے۔ کہ بیس ہے بیٹر ٹیسٹ اینڈ فیل سلپری ٹو ٹچ، اور ایسڈ ہے وہ سور ٹیسٹ۔ پھر یہ تھا کہ ایسڈ جو ہے وہ چیز جو ریڈ لٹمس پیپر کو بلیو میں تبدیل کر دے، یعنی ریڈ کو بلیو میں تبدیل کر دے، اس کو بھی ہم ایسڈ کہتے تھے کہ ایسڈز ٹرن بلیو لٹمس ٹو ریڈ۔ یہ ایک لٹمس پیپر ہوتا ہے، اس کو ہم انڈیکیٹر کہتے ہیں۔ یہ لٹمس پیپر کیا چیز ہے یہ آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ یہ بھی ایک کیمیکل ہوتا ہے، یعنی ایسڈ ایک کیمیکل جس کا نام
لٹمس ہے، لٹمس پیپر جو ہے کیمیکل ہے، اگر وہ ریڈ اس ایسڈ میں ڈالا جاتا تھا تو وہ اس کو کس میں تبدیل کر دیتا تھا؟ بلیو میں۔ تو جو چیز ریڈ کو بلیو میں تبدیل کرتی تھی تو اس چیز کو بھی ہم اس وقت کیا کہتے تھے؟ ایسڈ کہتے تھے۔ اور جو چیز بلیو لٹمس کو ریڈ میں تبدیل کرتی تھی، جو بلیو کو ریڈ میں تبدیل کرتی تھی، اس کو ہم کیا کہتے تھے؟ بیس، کہ بیس ٹرن ریڈ لٹمس ٹو بلیو، ریڈ لٹمس ٹو بلیو، جو بلیو میں تبدیل کر رہی ہے اس کو ہم بیس، اور جو چیز بلیو لٹمس کو ریڈ میں تبدیل کر رہی ہے اس کو کیا کہتے تھے؟ ایسڈ کہتے تھے۔ اسی طرح جو ایسڈ ہے اس وقت دے آر کوریسو ان کنسنٹریٹڈ فارم، یعنی ایسڈ جو ہے وہ اپنی اپنی کنسنٹریٹڈ فارم میں، اپنی پیور فارم میں، اگر 100% خالص ایسڈ ہے وہ انتہائی کوریسو ہے، یعنی انتہائی نقصان دہ۔ ایسڈز آر کوریسو ان کنسنٹریٹڈ فارم۔ جو بیسز ہیں وہ کنسنٹریٹڈ فارم میں کوریسو نہیں ہوتی سوائے دو بیسز کے۔ یہ انتہائی ایک اہم جو ہے وہ کویسچن ہے کہ جتنی بھی بیسز ہیں وہ اپنی خالص حالت میں خطرناک نہیں ہے سوائے ان دو بیسز کے، سوڈیم ہائیڈروکسائڈ اور پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ۔ یہ جو دو بیسز ہیں یہ بیسز اپنی کنسنٹریٹڈ فارم میں خطرناک ہیں، انتہائی کوریسو ہیں۔ ان کے علاوہ باقی جتنی بھی بیسز ہیں وہ اپنی کنسنٹریٹڈ فارم میں اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہے جتنی یہ۔ اور ایسڈ جو ہے اس کے ایکوا سولوشن میں سے الیکٹرکسٹی جو ہے وہ پاس ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسڈ ہے، آپ اس ایسڈ کو پانی میں ڈیزولو کریں، ڈیزولو کر کے آپ لوگوں نے وہ پانی رکھ دیا ہے، فرض کریں یہ میرے پاس بیکر ہے، اس بیکر میں نے ایک ایسڈ جو ہے، امیجن کریں یہ میرے پاس ایک ایسڈ ہے، اس ایسڈ کو میں نے پانی میں ڈیزولو کیا ہے، اب یہ ایسڈ پانی میں ڈیزولو ہو گیا اور یہاں سے میں نے کرنٹ گزارا ہے، کرنٹ جو ہے وہ یہاں سے گزر جائے گا۔ یعنی اگر آپ یہاں پہ ایک وائر جو ہے وہ اٹیچ کر دیں اور یہاں پہ آپ ایک بلب جو ہے وہ لگا دیں، جو ہی آپ سوئچ آن کریں گے، حالانکہ یہ درمیان میں کوئی وائر موجود نہیں ہے، وائر یہاں پہ ہے، تو یہ کرنٹ جو ہے یہ گزر جائے گا اور یہ بلب جو ہے وہ روشن ہونا شروع ہو جائے گا۔ یعنی ایسڈ کے ایکوا سولوشن میں سے، یہ ایسڈ کا ایکوا سولوشن ہے، اس میں سے کرنٹ یا الیکٹرکسٹی جو ہے وہ پاس ہو سکتی ہے اور پاس ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو بیس ہے ان کے بھی ایکوا سولوشن میں سے کرنٹ جو ہے وہ پاس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ بیس کو پانی کے اندر جو ہے وہ ڈیزولو کریں، حل کر دیں، اور آپ جو ہے وہاں سے پیچھے سے سوئچ آن کریں اور آگے جو بلب لگا ہوگا اس سائڈ پہ وہ بلب روشن ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جہاں سے جو کرنٹ ہے وہ گزر کر بلب تک جو ہے وہ پہنچا ہے۔ تو ایسڈ کا ایکوا سولوشن بھی الیکٹرکسٹی کو پاس کرتا ہے اور بیس کا ایکوا سولوشن جو ہے وہ بھی الیکٹرکسٹی کو پاس کرتا ہے۔ یعنی دیر ایکوا سولوشن کین کنڈکٹ الیکٹرکسٹی، اور بیس کا بھی اسی طرح ہے کہ دیر ایکوا سولوشن کین کنڈکٹ الیکٹرک کرنٹ اور الیکٹرکسٹی۔ پھر ایک کویسچن یہاں پہ پیدا ہوتا ہے یا اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جو ایسڈ ہے اگر وہ خالص حالت میں موجود ہے، فرض کریں یہ ہمارے پاس ایک ایسڈ ہے، یہ ایسڈ جو ہے امیجن کریں یہ ہمارے پاس ایک ایسڈ ہے، یہ پیور فارم میں موجود ہے، پیور فارم میں موجود ہے۔ اگر ایسڈ پیور فارم میں جو ہے وہ جو ایسڈ ہے وہ اس میں سے جو ہے الیکٹرک کرنٹ جو ہے کیا وہ گزر سکتا ہے یا نہیں گزر سکتا، اور اس کے ایکوا سولوشن میں سے جو ہے نا وہ کرنٹ کیسے گزرتا ہے۔ تو جب آپ ایسڈ کو، جب یہاں پہ ایسڈ موجود ہے، جب آپ اس ایسڈ کو امیجن کریں یہ HCl ہمارے پاس ایسڈ موجود ہے، جب آپ اس HCl کو اس پانی کے اندر جو ہے وہ ڈیزولو کریں گے تو جو ہی یہ HCl جو ہے وہ واٹر کے اندر آئے گا، یہ HCl جو ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ اپنے آئنز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ویسے اس کو ہم اگلے آنے والے ویڈیو لیکچر میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ یہ اپنے آئن میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہاں پہ آئنز پیدا ہوتے ہیں، یہ نیگیٹو آئنز اور یہ پازیٹیو آئنز پیدا ہوتے ہیں، واٹر ان کو توڑ دیتا ہے، یعنی واٹر ان کو جو ہے وہ ان کو آئونائز کرتا ہے۔ اب یہ جو آئن موجود ہے نا، ان آئن کی وجہ سے جو ہے یہاں سے جو ہے وہ کرنٹ جو ہے وہ پاس ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ فرض کریں الیکٹران پہنچا ہوا ہے، اس الیکٹران کو یہاں سے لے کر یہاں تک پہنچانے کے لیے ایک کیریئر چاہیے، ایک ایسی چیز چاہیے جو الیکٹران کو یہاں سے اٹھائے اور یہاں تک چھوڑ آئے۔ تو یہ جب ایسڈ واٹر میں آتا ہے تو اس کے جو آئنز پیدا ہوتے ہیں یہ ایز اے کیریئر کے طور پہ کام کرتے ہیں، یہ الیکٹران کو یہاں سے اٹھا کر یہاں تک چھوڑ آتے ہیں، اور جب یہاں پہ چھوڑ آتے ہیں تو یہ الیکٹران پاس ہو رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہاں سے الیکٹرسٹی گزر رہی ہے۔ یعنی جو ایسڈ ہے اس کے ایکوا سولوشن میں سے کرنٹ کیوں گزرتا ہے؟ ایسڈ کے ایکوا سولوشن میں سے کرنٹ اس لیے گزرتا ہے کہ اس کی ایکوس جب وہ جو فارم ہوتی ہے اس میں اس کے فری آئنز موجود ہوتے ہیں۔ آئنز تو ادھر بھی موجود تھے لیکن یہ آئنز فری نہیں تھے، یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے، فری نہیں تھے، اور جب آپ لوگوں نے واٹر کے اندر اس کو ڈیزولو کیا ہے تو یہ آئنز ٹوٹ گئے، اب یہ فری ہو گئے،
ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے ہیں، فری ہو گئے ہیں. جب یہ فری آئن جو ہے ایز اے کیریئر کے طور پر کام کریں گے، جس کی وجہ سے اس میں سے کرنٹ پاس ہوتا ہے. اور بیس کی بھی ساتھ بھی یہی پوزیشن ہے کہ بیس کو جب واٹر کے اندر ڈیزولو کیا جاتا ہے تو وہ اپنے آئنس میں ٹوٹ جاتی ہے. فرض کریں یہ بیس ہے جی سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ. جب اس بیس کو آپ لوگ واٹر کے اندر ڈیزولو کریں گے، جو یہ بیس آئے گی تو یہ آئنس میں تبدیل ہو جائے گی Na+ اور OH نیگیٹو آئنس. اب یہ جو آئنز ہیں یہ فری ہیں، ادھر یہ موجود تھے، یہ فری نہیں تھے، اور ادھر جو اب یہ آئے ہیں تو یہ فری ہو گئے ہیں. تو یہ فری آئنز کیریئر کے طور پہ کام کریں گے، جس کی وجہ سے کرنٹ جو ہے وہ ایزیلی پاس ہو جاتا ہے. یہ الیکٹران کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے چھوڑ آتے ہیں، یہ جو کیریئر ہیں. تو ان کے جو ایکوس سولوشن ہے ان میں سے کرنٹ گزر سکتا ہے. اب ایک اور اکثر جو ہے جو کوسچن جو ہے وہ اکثر مکس ہو جاتا ہے کہ ایسڈ جو ہے وہ آیا کہ ایسڈ بلیو لٹمس کو ریڈ میں تبدیل کرتا ہے یا بیس جو ہے وہ بلیو کو ریڈ میں تبدیل کرتی ہے. اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ٹرک بتاتا ہوں، وہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے. یہ اکثر مکس ہو جاتا ہے. اب یہ لفظ جو ہے نا بیس جو ہے یہ بی سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی بی، اور بی جو ہے نا وہ بی کو یعنی بی جو ہے وہ بی کو چینج نہیں کرے گی. بس یہ یاد رکھنا ہے، بی جو ہے یعنی بیس بی سے سٹارٹ ہوتی ہے تو بی کو چینج نہیں کرے گی. یعنی کیا مطلب ہے؟ اب ہمارے پاس دو لٹمس پیپر ہے نا، ایک ہے بلیو اور دوسرا جو ہے وہ ہے ریڈ. تو یہ بلیو جو ہے نا یہ بیس بی سے ہے، یہ بی ہے، یعنی بیس بلیو لٹمس کو ریڈ میں تبدیل نہیں کرے گی، یعنی بی کو تبدیل نہیں کرے گا. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو بیس ہے وہ ہمیشہ ریڈ لٹمس کو کس میں تبدیل کرے گی؟ بلیو میں تبدیل کرے گی، بلیو میں. تو یہ بیس بی سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو بی یہاں پہ نا وہ چینج نہیں ہوگا، وہ اپوزٹ ہوگا، یعنی آر جو ہے نا وہ چینج ہوگا، یعنی بیس جو ہے وہ ریڈ کو بلیو میں تبدیل کرے گی. اگر یہ دیکھیں یہ بلیو ہے، بلیو جو ہے وہ ریڈ میں تبدیل ہو رہا ہے تو یہ بی کبھی بھی بی کو چینج نہیں کرے گا، بی ہمیشہ آر کو بی میں چینج کرے گا. یعنی بیس جو ہے وہ ریڈ کو بلیو کرے گی اور ایسڈ جو ہے وہ بلیو کو کس میں تبدیل کرے گا؟ ریڈ میں تبدیل کرے گا. ہاں جی، یہ جو ہے نا وہ ایسڈ اور بیس کی جو ہے کچھ فزیکل پراپرٹیز ہیں جس کی بیس پہ ان کو شروع میں یعنی ان کو ڈیفائن کیا گیا تھا. یہ کچھ پراپرٹیز دیکھی جاتی تھیں، جن چیزوں میں یہ والی پراپرٹیز پائی جاتی تھیں ان کو ہم بیس کہہ دیتے تھے، اور جن میں یہ والی پراپرٹیز پائی جاتی تھیں ان کو ہم کیا کہہ دیتے تھے؟ ایسڈ کہہ دیتے تھے. تو جو ہی کیمسٹری کا ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہی کیمسٹری تھوڑی سی ایڈوانس ہوئی تو یہ جو بھی ہم نے فزیکل ان کی پراپرٹیز دیکھی ہیں جو جن کی بیس پہ ایسڈ اور بیس کو ڈیفائن کیا جاتا تھا، پھر ان کو چھوڑ کر ہم نے ایسڈ اور بیس کو جو ہے نا باقاعدہ جو ہے وہ ڈیفینیشن ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ ان کی کیمیکل پراپرٹیز کی بیس پہ ہم نے ان کو ڈیفائن کرنا شروع کیا کہ ان کی پراپر ڈیفینیشن بنائی جائے. تو اس کے لیے مختلف لوگوں نے مختلف ڈیفینیشنیں جو ہے نا وہ پیش کیں، اپنے جو ہے وہ نالج کے حساب سے مختلف ڈیفینیشنیں پیش کیں. تو ان میں سے ایک جو ہے نا وہ ہمارے سائنٹسٹ جو مسلم سائنٹسٹ ہیں سر جابر بن حیان. تو سر جابر بن حیان نے اس وقت 3 ایسڈ جو ہے نا وہ ڈسکور کیے، اور وہ جو ایسڈ تھے وہ اس نے ان کو ڈیفائن ایسڈ کو تو نہیں کیا تھا، فزیکل پراپرٹیز کی بنا پہ اس نے جو 3 ایسڈ ڈسکور کیے تھے سر جابر بن حیان میں، اس میں ایک HCl تھا، یہ ہائیڈروکلورک ایسڈ. یہ HCl اکثر پوچھا جاتا ہے کہ سر جابر بن حیان نے جو ایسڈ ڈسکور کیے ہیں یا جو اس وقت اس نے ان کو فائنڈ آؤٹ کیا تھا وہ ان کے نیم لکھیں. ایک HCl ہے، ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے. ایک سر جابر بن حیان نے H2SO4 جو ہے نا یہ بھی سر جابر بن حیان نے جو ہے یہ بنایا تھا، سر جابر بن حیان نے. تو اس H2SO4 کو ہم کنگ آف کیمیکل بھی کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، اس کو ہم کنگ آف کیمیکل بھی کہتے ہیں H2SO4 کو، یعنی کیمیکلوں کا بادشاہ. اور یہ جو HCl ہے یہ ہمارے اسٹومیج میں پایا جاتا ہے، یہ انسانی اسٹومیج جو ہے اس کے اندر بھی HCl پایا جاتا ہے. اور بعض اوقات جو ہے اس HCl کی جو مقدار ہے وہ ہمارے اسٹومیج میں کچھ وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ ویسے ہمارے میں جو اسٹومیج میں ہے یہ نیچرلی طور پر موجود ہے کیونکہ یہ خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے. اور بعض اوقات کچھ وجوہات کی وجہ سے اس کی مقدار جو ہے وہ جو ہے اسٹومیج میں حد سے انکریز کر جاتی ہے، جس کو ہم ایسیڈیٹی کہتے ہیں. اس کو ہم ایسیڈیٹی کہتے ہیں کہ ہائی کوانٹٹی آف HCl ان اسٹومیج از کالڈ ایسیڈیٹی. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسیڈیٹی کہتے ہیں. یعنی اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ تیزابیت معدے میں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے.
تو یہ H2SO4 جو ہے اس کو ہم کنگ آف کیمیکل کہتے ہیں. وہ جو تیسرا سر جابر بن حیان نے کیا تھا وہ نائٹرک ایسڈ تھا HNO3. یہ جو نائٹرک ایسڈ ہے اس کو بھی سر جابر بن حیان نے ڈسکور کیا تھا یا بنایا تھا. یہ 3 ایسڈ جو ہیں سر جابر بن حیان نے بنائے تھے. اور اس کے بعد ایک شروع میں جب ایسڈ اور بیس کو پراپر ڈیفائن جب لوگ کر رہے تھے تو اس میں سے ایک سائنٹسٹ تھے سر لویسیئر. ایک سائنٹسٹ ہیں اس کا نام ہے سر لویسیئر. اس سائنٹسٹ کا نام ہے سر لویسیئر. ہاں جی, سر لویسیئر نے سب سے پہلے جو ہے نا سر لویسیئر نے 1787 میں جو ہے وہ ایسڈ کو ڈیفائن کیا تھا. سر لویسیئر نے اس وقت جو ایسڈ کی ڈیفینیشن پیش کی تھی 1787 میں. تو سر لویسیئر کہتے ہیں کہ ہر وہ بائنری کمپاؤنڈ یعنی ہر وہ بائنری کمپاؤنڈ جو جس میں آکسیجن موجود ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے, ایسڈ کہیں گے. یعنی بائنری کمپاؤنڈ یہ سر لویسیئر کی ڈیفینیشن ہے. Binary compounds that have oxygen that consist oxygen have oxygen or binary compound that have oxygens behave as acid are called acid. یہ سر لویسیئر نے جو ہے وہ ایسڈ کی ڈیفینیشن کی تھی. فار ایگزامپل یہ بائنری کمپاؤنڈ ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ, سلفر ڈائی آکسائڈ. یہ بائنری ہیں. بائنری وہ ہوتے ہیں جو 2 قسم کے جو ہیں وہ جو سمجھ لیں کہ ایٹم پر مشتمل ہوتے ہیں. یہ کاربن اور آکسیجن ہے. گویا کہ ان کی جو ہے وہ کوانٹیٹیز یہ 2 ہیں اور یہ 3 ہیں. یہ ٹرائی اٹامک ہے, یہ بھی ٹرائی اٹامک ہے, لیکن اس میں 2 قسم کے ہیں. وہ کمپاؤنڈ جو 2 قسم کے ایلیمنٹ پہ مشتمل ہو, 2 قسم کے, گویا کہ ان کی تعداد جتنی بھی ہو, جس طرح اس کی 2 ہے اس کی 1 ہے, لیکن قسم 2 کے اس کو ہم کہتے ہیں بائنری کمپاؤنڈ. تو سر لویسیئر کے مطابق ہر وہ بائنری کمپاؤنڈ جس میں آکسیجن ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے, ایسڈ کہیں گے. کیونکہ سر لویسیئر کہتے ہیں کہ یہ ایسڈ اس لیے ہے کہ جب آپ ان کو واٹر کے اندر ڈیزولو کرتے ہیں, واٹر کے اندر جب ان کا ایکوا سولوشن بنتا ہے تو یہ وہ ساری وہی پراپرٹیز شو کرتے ہیں جو ہم نے ابھی یعنی نا فزیکل پراپرٹیز ایسڈ کی پڑھی ہیں, وہی یہ ساری پراپرٹیز شو کرتے ہیں. تو سر لویسیئر جو ہے اس نے 1787 میں جو ہے ایسڈ کی ڈیفینیشن پیش کی. پھر ایک اور سائنٹسٹ ہے جس کا نام ہے سر ڈیوے. سر ڈیوے نے شروع میں ایک سائنٹسٹ ہے سر ڈیوے. یہ جو سر ڈیوے ہیں, سر ڈیوے نے پھر اس دور میں سر لویسیئر کی ڈیفینیشن جو تھی کہ ہر وہ بائنری کمپاؤنڈ جو آکسیجن والا جو بائنری کمپاؤنڈ ہے اس کو ہم ایسڈ کہیں گے, سر ڈیوے نے اس ڈیفینیشن کو غلط ثابت کر دیا. سر ڈیوے نے کہا کہ جی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں آکسیجن موجود نہیں ہے پھر بھی وہ ایسڈ کے طور پر بیہیو کرتی ہیں. جس طرح سر لویسیئر کہتے ہیں کہ جو چیز ایسڈ ہوگی اس میں لازمی ہے کہ اس میں آکسیجن موجود ہونا چاہیے. تو سر ڈیوے نے کہا کہ جی میں آپ کو ایسی بہت سارے کیمیکل یا ایسی بہت سارے جو ہیں وہ کمپاؤنڈ دکھا سکتا ہوں جن میں آکسیجن موجود نہیں ہے, ہیں بھی وہ بائنری, آکسیجن موجود نہیں ہے پھر بھی وہ ایسڈ کے طور پر کام کرتے ہیں. جس طرح اس نے مثال دی تھی سر جابر بن حیان والے HCl کی کہ یہ دیکھ لیں جی یہ بائنری کمپاؤنڈ ہے, اس میں کہیں بھی آکسیجن موجود نہیں ہے لیکن یہ وہی بیہیویئر شو کرے گا جو ایسڈ بیہیویئر شو کرتا ہے. تو لہٰذا آپ کے ڈیفینیشن کے مطابق اسے ایسڈ نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ایسڈ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے, غلط ہے. تو پھر سر ڈیوے نے ایک اپنی ڈیفینیشن پیش کی, اپنے لحاظ سے جو ہے اس کو غلط کر کے ایک اور ڈیفینیشن پیش کی. سر ڈیوے جو ہے, سر ڈیوے کہتے ہیں کہ سر ڈیوے نے کہا کہ ہر وہ چیز ایسڈ ہوگی یا اس چیز کو ایسڈ کہیں گے جس میں ہائیڈروجن موجود ہو. اس نے کہا کہ ہائیڈروجن جو ہے وہ ہونا ضروری ہے ایسڈ میں. تو اس نے یہ ڈیفائن کیا تھا, سر ڈیوے نے کہا تھا کہ ایوری تھنگ that have hydrogen
सॉरी जी, इसको कुछ यूं डिफाइन करेंगे कि बाइनरी कंपाउंड दैट हैव हाइड्रोजन एटम। हाँ जी, बाइनरी कंपाउंड compounds that have hydrogen are called acid। उसने कहा था जी जिनमें हाइड्रोजन होगा उसको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। सर डेवे कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन हो वो कहते हैं कि बाइनरी कंपाउंड दैट हैव हाइड्रोजन आर कॉल्ड एसिड कहते हैं। और उसने ये मिसाल दी थी कि फॉर एग्जांपल HCl। ये बाइनरी कंपाउंड, इसमें हाइड्रोजन जो है इसको हाइड्रोजन मौजूद है और ये किसके तौर पे बिहेव करेगा, एसिड के तौर पे बिहेव करेगा। और सर डेवे ने उस वक्त बेस को भी डिफाइन किया था। सर डेवे ने ये कहा था कि जितने भी, उसने एक हमें एक मेटालिक ऑक्साइड के बारे में बताया था। वो कहते हैं कि जितने भी मेटालिक ऑक्साइड हैं, जितने भी मेटालिक ऑक्साइड हैं, और ये मेटालिक ऑक्साइड क्या चीज़ है कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाती है तो उसको मेटालिक ऑक्साइड कहते हैं। जिस तरह ये जिंक ऑक्साइड, ये जिंक मेटल है और ये ऑक्सीजन साथ अटैच है, इसको हम कहते हैं मेटालिक ऑक्साइड। नेम से भी ज़ाहिर है मेटालिक ऑक्साइड, यानी मेटल और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बना होता है इसको मेटालिक ऑक्साइड कहते हैं, या जो कंपाउंड मेटल और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल हो, मेटालिक ऑक्साइड। जिस तरह ये मेटालिक ऑक्साइड है, ये मेटालिक ऑक्साइड है, MgO, ये कैल्शियम, ये मेटालिक ऑक्साइड है। वो सर डेवे ने कहा था जितने भी मेटालिक ऑक्साइड हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बेस हैं। ये सबसे पहले सर डेवे ने बताया था कि जितने भी मेटालिक ऑक्साइड हैं वो क्या है, बेस हैं। और ये बात आज भी ठीक मानी जाती है कि जितने भी मेटालिक ऑक्साइड हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, बेस में आते हैं। तो सर डेवे ने एक हमें एसिड की डेफिनेशन बताई कि वो बाइनरी कंपाउंड जिसमें H मौजूद होगा उसको हम, या हाइड्रोजन मौजूद होगा उसको एसिड कहेंगे। और मेटालिक ऑक्साइड जो हैं ये सारे के सारे क्या हैं, बेस हैं। तो वो कहता है कि ये बेस इसलिए हैं कि ये मेटालिक ऑक्साइड जो हैं, मेटालिक ऑक्साइड ये रेड लिटमस पेपर को किस में तब्दील कर देते हैं, ब्लू में। और रेड को, लिटमस पेपर को ब्लू में वही चीज़ कन्वर्ट करती है जो बेस होती है। तो इनमें से जो भी आप देख लें ये रेड को ब्लू में तब्दील कर रहा है, तो लिहाजा ये किसके तौर पर बिहेव करते हैं, ये बिहेव करते हैं एज ए बेस के तौर पर। और ये जो वर्ड बेस है, ये वर्ड बेस, ये सबसे पहले एक जो फ्रेंच वर्ड है, ये फ्रेंच एक साइंटिस्ट था, उसने जो है ना ये लफ्ज़ बेस जो है ना सबसे पहले यूज़ किया था। और जो लफ्ज़ एसिड है ये एक लैटिन वर्ड एसिडस से लिया गया है। ये लैटिन वर्ड एसिडस से लिया गया है जिसका मतलब होता है तुर्श, यानी एसिडस से लिया गया जिसका मतलब होता है सोर, तुर्श। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि एसिड जो है वो कहाँ से लिया गया। एसिड लैटिन जो है वो वर्ड है, एसिडस से लिया गया। और बेस जो है वो फ्रेंच जो है एक साइंटिस्ट था उसने यूज़ किया था, ये फ्रेंच वर्ड है। तो हाँ जी, ये अक्सर जो है ना आप लोगों ने ये खास तौर पर ये 3 एसिड जो है याद रखने हैं, सर जाबिर बिन हियाम के और सर लेविसियर की एसिड की डेफिनेशन को भी जहन में रखना है और सर डेवे की डेफिनेशन को भी ध्यान में रखना है। ये कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने शुरू में एसिड और बेस को जो है ना वो प्रॉपर डिफाइन करने की कोशिश की थी। तो बाद में इसकी भी डेफिनेशन जो है वो सर डेवे की भी बाद में डेफिनेशन गलत साबित हुई। और इसके बाद कुछ और लोग आए जिन्होंने एसिड और बेस को जो है वो डेफिनेशन बनाने की जो है वो कोशिश की। उसमें जो एक साइंटिस्ट जो है वो सर जो है वो लिवेस हैं, उन्होंने एसिड और बेस को डिफाइन किया। सर अर्हीनियस हैं, उन्होंने एसिड और बेस को डिफाइन किया। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जो है वो सर अर्हीनियस जो है उसने कैसे एसिड और बेस को डिफाइन किया वो पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो है वो सर लिवेस वाली और सर लोरी ब्रॉन्स्टेड की डेफिनेशनों को भी पढ़ेंगे। तो हाँ जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगली जो वीडियो है उसमें हम सर अर्हीनियस का जो एसिड और बेस कंसेप्ट है उसको स्टडी करेंगे।